تم لوگوں کو اگر دنیا کے اندر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے اور تم کسی بھی عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت رستم اور ترم خان سمجھنے لگ چکے ہو کہ جہاں کسی مولوی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، کسی مولوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی داڑھی والے سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے طبقے سے کچھ ہو جاتا ہے جس کے پاس پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مجبور ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، یا کوئی بھی ہو، تو ایسے طبقے کے خلاف تم فرعون نہیں، فرعون کے باپ بن جاتے ہو. تو اپنی طاقت، چودراہٹ، غرور، عہدہ، دبدبہ، یہ سب یاد آ جاتا ہے. حالانکہ تم 2 کڑی کے انسان نہیں ہو، نطفے کی پیداوار ہو، ناپاک، تمہارے پیٹ کے اندر پخانہ بھرا ہوا ہے، اسی گھو پخانے کے اوپر تمہارے ایک جسم چڑھایا ہوا ہے اللہ واحد القہار نے، جس کی اوقات تم بھول چکے. اور تم اپنے دنیاوی اسٹیٹس اور غرور کے اندر اپنے سے نیچے سمجھے جانے والے طبقے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہو. خصوصی طور پہ جب اسلام اور مسلمان نظر آتا ہے تو تمہیں تو اپنی دنیاوی ڈگری اور اسٹیٹس کا، غرور کا غبار نیچے نہیں اترتا. تم بھول جاتے ہو کہ تمہاری اوقات کیا تھی جب تم پیدا ہو کے اس دنیا کے اندر آئے تھے. تمہیں لگتا ہے یہ ساری شہرت، عزت، نام، نمود، اسٹیٹس، طاقت، دبدبا اور سب کچھ تمہیں ایسے ہی مل گیا مفت میں. تم پہ کوئی چیکنگ والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی اوقات دکھانے والا نہیں ہے. تمہاری بھول ہے. وہی اکیلا کافی ہے جو اس سلطنت کو چلا رہا ہے، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تمہیں تو صرف وہ چیک کر رہا ہے بچے، صرف چیک کر رہا ہے کہ تم اپنی اس اوقات کو بھول کر کیا رہے ہو اس دنیا کے اندر، اس کی دنیا میں، زمین پر، اس کے ماننے والوں کے ساتھ. کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں. بس یہ ہے فرق کہ اللہ نے تمہیں اسٹیٹس اور بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں اور ان کو نہیں دی ہوئی، اور یہ اللہ کے طریقہ کار ہیں، صدیوں سے جا رہی ہیں. وہ ایسے ہی کرتا ہے. اس نے تو جب اپنے نبیوں کو بھی بھیجنا تھا تو اس نے ایسے طبقات کے اندر سے نبیوں کو اٹھایا بنا کر کہ تمہاری طرح کے ہائی اسٹیٹس، ڈگری یافتہ یا بڑے بڑے چودھری، وڈیرے، یا بڑی بڑی ڈگریوں کے ٹائٹل رکھنے والے ہیں ان دوروں کے، پرانے دوروں کے، اس وقت کے بھی تو باپ بنے ہوئے تھے نا وہ لوگ. تو وہ بڑے غرور سے اترا کے پوچھتے تھے کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے. ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا آتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ سلوک ہوتا رہا ہے. تاریخ میں بھری ہوئی ہسٹری. ہاں ان کے بھی سچے پیروکاروں کے ساتھ تمہارے ہی دور کے، جیسے آج کے دور میں کرتے ہو ایسے ہی ان کے دوروں میں کلمہ پڑھنے والوں نے ہی ان کے ساتھ بہت برے برے سلوک کیے، جو خود کو فرعون اور باپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اس زمین کے اوپر. آج ذلت اور رسوائی ہے ان کی، ان کا نام بھی کوئی عزت سے لینا پسند نہیں کرتا. اور وہی تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تمہارا بھی نام کوئی یاد نہیں رکھے گا، تمہارا بھی نام ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس زمین پہ ہو نہ ہو، تمہاری موت کے بعد آخرت میں تمہاری جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی تمہیں تمہاری اوقات دکھا دے گا اللہ واحد القہار کہ تمہاری اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. کیونکہ تم اس کی زمین پہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، کیونکہ تمہیں وہ غریب نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کا لیبل لگا لیتے ہیں اپنے اوپر، کیونکہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، یا کیونکہ وہ حجاب کر لیتی ہیں خواتین، یا کیونکہ مسلمان ہوتے ہیں جو پگڑیاں پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری طرح ہائی فائی ڈگریاں، اسٹیٹس اور یہ گارڈ اور یہ وہ فلاں ڈھماگا نہیں لگا کے پھرتے. تو تم نے سمجھ لیا تم ان سے اونچے ہو گئے ہو. تمہاری اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. یہ اپنی اکڑ، یہ اپنا غرور، یہ تکبر اور یہ ڈراوے دکھانا جا کے ان کو جو تمہاری طرح کے جانوروں سے ڈرتے ہیں. لیجنڈ کے نزدیک تو تم ان کتے کے پلوں سے بھی بدتر ہو جو کتے کے پلے اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ تمہاری اوقات اتنی بھی نہیں کہ تم اللہ کو پہچان سکو. اگر پہچانتے تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اس کے غریبوں پر، مظلوموں پر، مجبوروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر اپنی چودراہٹیں اور غرور نہ چڑھاتے. اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ان کے خلاف برین واشنگیں نہ کرتے، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرتے، ان کے خلاف ڈرامے بازیاں نہ کرتے، کیونکہ تم طاقت کے نشے میں اندھے اور بہرے اور گونگے ہو. تمہیں لگتا ہے تم جو چاہے کر سکو گے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا. تمہاری بھول ہے. تم سے تو اچھے وہ زانی شرابی لوگ ہیں جو کم سے کم اللہ کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کسی غریب یا کسی اسلام والے یا کسی ایسے انسان کے ساتھ جو اسلام کی ویلیو کرتا ہے اور قدر کرتا ہے ان کو وہ بے عزت نہیں کرتے. لیکن تم ان زانی شرابیوں سے بھی بدتر ہو میری نظر میں، کیونکہ تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن تم اپنی اوقات بھول چکے.
तुम यहाँ बैठ के सुनते तो बहुत हो, तुम्हें अपने बैंक बैलेंस तो बड़े पसंद है, तुम अपने नौकर चाकर तो बड़े लगते हैं कि तुम्हारी बड़ी पावर है। अबे ये पावर जिस दिन छीनने वाले ने छीनी ना, औकात दिखा देगा वो। मेरा ये पैगाम हर उस इंसान के लिए जो ये हरकतें कर रहा है, कोई भी हो। तुम्हारी दुनिया के अंदर तुम लोगों ने बनाए हुए ना ये उल्टे सीधे किस्म के कानून, अल्लाह के कानून के खिलाफ। अल्लाह से टक्कर ले रहे हो बैठ के, है उसकी ज़मीन पे उसी के बंदों पे कानून चढ़ा के रखे हुए तुमने अपने। अल्लाह के कानून को तुमने ज़मीन के ऊपर फेंक के रखा हुआ है, क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून है ना। तुम्हारी नज़र में शरीयत और अल्लाह के कानून और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बनाए हुए जो कानून है, वो तुम्हारी नज़र में कोई दकियानूसी और 14 साल पुराने और बकवास किस्म के कानून होते हैं। तो तुम्हारी औकात कितनी है जो तुम कानून बना बना के अपनी दुनिया के अंदर अपने बनाए हुए कानूनों को तुम अल्लाह रसूल से ऊंचा समझने लगे हो? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? बिके हुए 2 नंबर के गुलामों और गद्दारों। तुझे क्या कहूँ